بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی فاطمہ کی کہانی۔ ایک مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کی بھٹی اس وقت خوب دہک رہی تھی۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، روتی پٹتی اپنے لختے جگر کی تلاش میں دوبارہ سے گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اس طرح شام ہو گئی۔ یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کی بھٹی میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر سنارن کو انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ اسے غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ غم نہ کھا، تیرا بیٹا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا بیٹا کمہار کی بھٹی میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آیا تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب سنارن کی آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن تک محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی اور 2 پیسے کی شیرنی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ کی کہانی مجھے سنا دو۔ 6-7 گھروں میں پھری لیکن ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ ہم کو اتنی فرصت ہے کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دے۔ سنارن مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش بی بی نظر آئیں اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی سناتی ہوں اور تم سن لو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی، اس لیے یہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تم امیر علیہ السلام سے ذکر کرو، وہ اگر اجازت دے دیں تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ یہ سن کر وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی جناب سیدہ کے دروازے پر آیا اور آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلے تو میری بہت عزت افزائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے عرض کیا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر متفاخر ہو گئیں۔ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ یہودی گھر سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے گھر جاؤں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی اس کا اختیار خود تم کو ہے۔ جناب سیدہ نے پھر فرمایا کہ بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی کہ میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بے جا پیبند لگے ہوئے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی محبوب۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ آپ نے دروازے تک نہ پہنچی تھی کہ حوریں جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر روانہ ہو گئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے گھر پہنچی۔ آپ یہودی کے مکان میں داخل ہوئیں، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل اور وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ دلہن فوت ہو چکی ہے۔ آنن فانن میں خانہ شادی ماتم کدا بن گئی۔ جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا فرمائی اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے آپ نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے، صدقہ رسول کا کہ اے میرے معبود برحق، میں آپ کے رسول کی بیٹی ہوں،
میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہ کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی اور خانہ شادی خانہ غم میں بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن خانہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدت لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور آپ ان کی صاحبزادی ہیں۔ آپ مجھے مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے، اور اس طرح دلہن مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کے یہ جاز دیکھ کر 500 یہودی مرد اور عورتیں بھی مسلمان ہو گئے، اور آپ کو سب نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی۔ آپ نے اپنے دولت خانے پر تشریف لا کر تمام ماجرا جناب رسول خدا علیہ السلام سے بیان کیا۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی سے قصہ سن رہی تھی۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کو چل دیا۔ صاحبزادی اور وزیرزادی دونوں لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچی۔ خیمے نصب کیے گئے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ دے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اتنی زور سے آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیرزادی ایک پہاڑ پر جا کر گری۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور تمام لشکر لوٹ آیا، مگر لڑکیاں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈا، مگر کہیں بھی لڑکیوں کا پتہ نہ ملا۔ سب مجبور ہو کر واپس آ گئے۔ اتفاقاً ان کے واپس جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ پانی تلاش کر کے لائے۔ وزیر پانی کی تلاش میں اتفاقاً اسی پہاڑ پر پہنچ گیا جہاں دونوں لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے بچھڑ کر اتنا روئیں کہ دونوں کو غش آ گیا۔ عالم غشی میں ان لڑکیوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم منت مان لو کہ جب تم والدین سے مل جاؤ گی تو جناب سیدہ کی کہانی سنو گی۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں یہ منت مان لی۔ جب ہوش آیا تو ایک دوسرے نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ اتنے میں وزیر پانی کی تلاش میں آیا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وزیر اور بادشاہ نے دونوں لڑکیوں کو ساتھ آنے کو کہا۔ چند روز لڑکیاں بادشاہ کے یہاں رہیں۔ پھر بادشاہ نے ان لڑکیوں کے والدین کو اطلاع دی۔ لڑکیوں کے والدین نے فوراً خط لکھ کر ان کو واپس بلوا لیا۔ اس دوسرے بادشاہ نے عرض کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، مگر کیا یہ اچھا ہو کہ بادشاہ کی لڑکی کی شادی اس کے بیٹے اور وزیر کی لڑکی کی شادی وزیر کے لڑکے سے ہو جائے؟ پہلے بادشاہ نے یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے دونوں لڑکیوں کو رخصت کر دیا اور لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ دونوں لڑکیوں کی شادی ہو گئی اور دونوں لڑکیاں دلہن بن کر سسرال چلی گئیں۔ اتفاقاً ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا تھا وہیں رہ گیا۔ ایک سپاہی کو واپس روانہ کیا کہ لوٹا لے آئے۔ سپاہی وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر لڑکیوں کے باپ کا محل تھا وہاں میدان ہے اور اسی میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ جب سپاہی نے لوٹا اٹھانا چاہا، اس لوٹے میں سے ایک سانپ نے فن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سپاہی نے بہت چاہا کہ لوٹا اٹھا لے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ مجبوراً سپاہی واپس آیا اور اب سب کو یہ ماجرا سنایا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی اور یوں دلہنوں کے پاس آیا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں جادوگر ہو۔ اس وقت میں تم کو قید کرتا ہوں اور صبح کو قتل کر دوں گا۔ جب دونوں لڑکیوں نے یہ سنا تو لپٹ کر خوب روئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ حالت غشی میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش خاتون جو پہاڑ پر نظر آئی تھی پھر تشریف لائی ہیں اور فرمانے لگیں کہ اے لڑکیوں، تم نے منت مانی تھی کہ جب تم اپنے والدین سے ملو گی تو جناب سیدہ کی کہانی سنو گی۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، یہ بدعہدی کی ہے، اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ اب تم لوگ اسی قید خانے میں کہانی سن لو۔ لڑکیوں نے کہا کہ قید خانے میں ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ واقعی ان کے آنچل میں 2 پیسے بندھے تھے۔ اب ان کو کسی تدبیر سے 2 پیسوں کی مٹھائی منگائی اور ایک لڑکی نے کہانی کہی اور دوسری نے سنی۔ صبح کو جب جلاد آیا ان لڑکیوں کو قتل کرنے کے لیے تو ان دونوں نے کہا کہ پہلے ہم بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب بادشاہ ان کے پاس تشریف لایا تو ان دونوں نے اپنے ہنا آلودہ ہاتھ بند کر کے کہا کہ ایک آدمی ہمارے مکان پر بھیج دیجئے، پھر آپ کی مرضی جو ہوگی وہ کیجئے گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور ایک سپاہی کو روانہ کیا۔ سپاہی نے جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں سب کچھ موجود تھا، محل، تخت و تاج، سب کچھ سلامت تھا۔
بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لڑکیوں نے بادشاہ کو سب ماجرا بتایا۔ بادشاہ نے دل میں اس معجزے پہ یقین کیا اور فوراً حکم دیا کہ دونوں لڑکیوں کو باعزت اور احترام کے ساتھ رہا کیا جائے اور محل پہنچایا جائے۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر جناب سیدہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن جب اپنے گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور مذاق اڑایا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کی بھی مرادیں پوری کرے، آمین۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ پوسٹ کیسی لگی ہے؟ انشاءاللہ اگلی پوسٹ کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پوسٹ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جس سے ہم آپ کے لیے مزید ویڈیو لے کے آ سکیں۔ اللہ حافظ۔